السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام امت مسلمہ سے بڑی اہم گزارش کرنے جا رہا ہوں، اور خاص طور سے اردو اسکول کے اساتذہ کرام سے میری گزارش ہے۔ جیسا کہ آپ تمام کو اس بات کا علم ہے کہ پہلے اردو اسکولوں کے اندر جو کتابیں پڑھائی جاتی تھی، اس کے اندر جو نصاب میں کتابیں آتی تھی، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور خلفائے راشدین کی سیرت اور کائناتی تاریخ کے اعتبار سے اس کے اندر ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی کو اس میں بیان کیا جاتا تھا، اس کے مضامین اس میں آیا کرتے تھے۔ لیکن اب افسوس کی بات ہے کہ دور دور تک اس کا کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا حل کیا ہے کہ ہمارے اسکول کے پڑھائی کے زمانے کے اندر ہمارے بچوں کو دینی تعلیم ملے، اسلامی اعتبار سے تاریخی ان کے سامنے رہے، اور کائناتی تاریخ کے اعتبار سے تاریخی ان کے سامنے رہے۔ اس کا کیا حل ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ ہم نے ابھی تک اس کے متعلق کچھ نہیں سوچا۔ سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑا حل تو اس کا یہ ہے کہ ہمارے خود کے پرائیویٹ اردو میڈیم اسکول ہو، انگلش میڈیم اسکول ہو، اور الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے ہمارے جمعیت علماء ہند کو، جو اس بات کی جد و جہد کر رہی ہے کہ ہر تعلقے کے اندر اردو اسکول، اردو میڈیم اور انگلش میڈیم اسکول خود مسلمانوں کے پرائیویٹ ہو، تاکہ مسلمانوں کی ایمان کے اور عقائد کی حفاظت کی جائے دنیاوی تعلیم کے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ میں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس پر ہماری توجہ نہیں ہے، نہ اس پر ہمارا مال خرچ ہوتا ہے۔ ہاں، اگر مال ہمارا خرچ ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف شادی خانے بنانے کے اندر، مشاعروں کے بڑے بڑے اسٹیڈیم بنانے کے اندر ہماری اس میں امت مسلمہ کا اس میں مال خرچ ہو رہا ہے، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے، جو صرف اور صرف عیاشی کے اڈے شادی خانے بنتے، کروڑوں روپے اس پر خرچ کیا جا رہا، گورنمنٹ سے لے کر اس پر شادی خانے بنانے پر روپے مال خرچ کیا جا رہا، لیکن اسکولوں بنانے کی توجہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس لیے پھر ہمارے جو مسلمان بچے ہیں وہ مجبوراً مراٹھی اسکول میں، ان کی انگلش میڈیم اسکول میں جا کر پڑھتے ہیں، اور اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھوتے ہیں، ان کے عقائد بھی خراب ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے کم سے کم اتنا ضروری ہے، اب میں ان سے گزارش کروں گا جو اردو اسکول کے اساتذہ کرام ہیں، وہ اس بات کو دل پر لے کہ وہ تاریخ ہے جو ہمارے مسلمانوں کے بادشاہوں کے ہے، ان کے سامنے رہے۔ اور اس کی اصل ترتیب کیا ہے؟ آسان ترتیب یہ ہے کہ اسکول کے اندر پڑھانے والے اساتذہ کرام 1 مہینے کے اندر یا 15 دن کے اندر یا 2 مہینے کے اندر بچوں کے سامنے ایک مضمون دے، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں چھوٹا سا ایک انعام رکھے، ان سے کہے کہ آپ ان کی زندگی کے بارے میں کچھ لکھ کر لاؤ، وہ مضمون تیار کریں گے، اور علماء کرام سے کہے کہ ان کا اس کے متعلق ان میں ساتھ دے۔ انشاءاللہ علماء کرام بھی اس میں ساتھ دیں گے، اور دیتے ہیں الحمدللہ۔ خاص طور سے جمعیت علماء ہند پورے ہندوستان کے اندر ہر تحصیل، ہر تعلق کے اندر یہ کام کر رہی ہے کہ اسکولوں کے اندر رہتے ہوئے بچوں کی ایمان کے اور اعمال کے متعلق کیسے فکر ہو۔ ان باتوں کو تو ہم نے تو نہیں لیا، لیکن ہمارے غیروں نے لے لیا، باطل قوموں نے اس بات کو لیا۔ جیسے کہ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ 2 دن پہلے پورے شہر دھاروا کے اندر ایک پروگرام چلا کہ شیواجی مہاراج کے بارے میں مراٹھی اسکول والوں نے ایک پیپر لیے، جس کے اندر اردو اسکول کے بچوں نے حصہ لیا۔ انہوں نے انعام رکھا کہ شیواجی مہاراج کی زندگی کے بارے میں تم کچھ لکھو، ہم تم کو انعام دیں گے۔ پہلا نمبر، دوسرا نمبر اس میں رکھا گیا، اور یہاں تک کہ دوسری کلاس، پہلی کلاس کے بچوں نے شیواجی کے پینٹنگ کے اندر کلر بھرا۔ اور افسوس کی بات ہے، اردو اسکول کے اساتذہ کرام ایسے موقع پر، جب 26 جنوری کا موقع آتا ہے، جب 15 اگست کا موقع آتا ہے، تو بچوں کو نچاتے ہیں اسٹیج پر، اور اس کی محنت بھی کرتے، اس میں جد و جہد بھی کرتے، اس میں بچوں کو برابر اہتمام کے ساتھ ان چیزوں پر محنت کراتے ہیں، لیکن ان چیزوں کے متعلق ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ رہی بات اپنے دھاروا شہر کے متعلق، تو لاک ڈاؤن سے پہلے میں خود اور مفتی اظہر صاحب اور دوسرے علماء کرام، ہم نے خود تمام شہر کے اردو نگر پریشد، اردو ضلع پریشد اسکولوں کا سروے کیا، اور پورے اسکول کے اساتذہ کرام کے سامنے اس بات کو باقاعدہ ہم نے جا کر رکھا، تاکہ اس بات پر توجہ دے
کہ بچوں کے اندر دینی اعتبار سے بیداری پیدا ہو۔ ہم نے ان سے کہا بھی کہ تم ایک پیپر لو 15 دن میں، مہینے میں، اور بچوں کو لکھنے لگے تو انعامات کے متعلق انشاءاللہ ہماری تنظیمیں آگے رہے گی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اساتذہ کرام نے اس پر بالکل بے توجہ کی۔ ایک اسکول سے بھی کال نہیں آیا، جبکہ ہم نے ان کو یہاں تک کہا کہ کم سے کم مہینے کے اندر ایک سنیچر تم طے کرو ہر اسکول والے، اور 20 منٹ کم سے کم کسی عالم کی وہاں بات کرو، تاکہ بڑی عمر کی جو لڑکیاں کالج میں اسکول میں پڑھ رہی ہیں ان کے سامنے پردے کے متعلق بات آئے، ان کے سامنے اہم ضروری باتیں کوئی عالم صاحب ان کے سامنے رکھے، تاکہ ان کے سمجھ میں آئے، ابھی سے وہ عمل کرنے والی بنے۔ لیکن ایک کال بھی کسی نے کیا نہیں۔ ہر ایک کو وقت دیا گیا تھا، ہفتہ دیا گیا تھا، لیکن دعوے کے متعلق تو ایک نے بھی فکر نہیں کی۔ یہاں تک کہ ابھی 1 مہینہ پہلے میں ایک اسکول کے HM سے ملا، ان سے میں نے بات کیا، ان سے میں نے کہا کہ آپ کسی عالم کو مہینے کے اندر ایک دن جو سنیچر کا دن ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ 15 منٹ تم بات کراؤ تاکہ بچوں کو فائدہ ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بولے حفیظ صاحب، اچھی بات ہے، تمہارا ارادہ اچھا ہے، ہم دیکھتے ہیں کرتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ پوچھنا پڑے گا، مشورہ کرنا پڑے گا۔ سوچنے کی بات ہے، جب تک ہمارے پاس اردو اسکول ہے، اس کا نظام ہمارے پاس میں ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ بات آتی ہے کہ بھئی کہ تم مہینے کے اندر بچوں کی تربیت کے واسطے کچھ جیسے کھیل کود بچوں کے واسطے ہوتے ہیں، ایک دن ان کے واسطے وقف کیا جاتا ہے، ایسے ہی اتنا وقت تھوڑے سے ان کے اندر تعلیمی بیداری کے اعتبار سے کچھ ہو جائے، اس لیے علماء کرام کو بلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے میں ادباً اساتذہ کرام سے جو اسکول کے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ میری بات کو دل پر لے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو انشاءاللہ غور فکر کے ساتھ عمل میں لائیں گے۔